رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اگر بندہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دو اور بے حساب جنت میں داخل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے نماز کی حفاظت کی تو قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور و دلیل اور نجات کا سبب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر سزا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ صحیح بخاری 528۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جا رہی ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا اس کے بدن پر میل باقی رہ سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے، اللہ پاک ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سنن ابو داؤد جلد نمبر 1 حدیث 101 101۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام لے کر بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان آدمی فرض نماز کا وقت آنے تک اچھی طرح وضو کرے، پھر پورے خشوع خضوع اور اچھے رکوع سجود کے ساتھ نماز ادا کرے تو وہ نماز اس کے واسطے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہوا ہو، اور اس نماز کی برکت اس کو ہمیشہ ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ نماز نہ چھوڑنا بندے اور کفر کے درمیان جوڑ لگا دینے والی چیز نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے سر اور کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب بھی وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے گر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ جس شخص نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس شخص نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وقت نماز پڑھنے والوں کے لیے 5 انعامات ہیں، رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، قبر کا عذاب سے محفوظ رہے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزرے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ اس کو بخش دے گا۔ فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے جان بوجھ کر ایک بھی نماز چھوڑی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ رحمت سے باہر ہو گیا۔ اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئیں۔ بخاری۔ سورۃ النساء 103۔ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا ہی فاصلہ ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور توحید رسالت کی گواہی دینے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے بڑا فرض اسلام میں نماز ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد اور ستون ہے۔ یہ ایک تعلق کا نام ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ نماز کی یہ خاص تاثیر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کر کے پوری توجہ کے ساتھ پڑھی جائے تو اس سے آدمی کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، برائیاں اس سے چھوٹ جاتی ہیں، نیکی و سچائی کی محبت اور خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ الغرض کلمے کے بعد نماز ہی اسلام کی بنیاد ہے اور حقیقت ایمان سے اس کا ایسا گہرا تعلق ہے کہ اس کو چھوڑ دینے کے بعد آدمی گویا کفر کی سرحد تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے اچھی طرح اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت نہ ڈالی تو پھر ہمارا حشر اور انجام کیا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہدایت دے اور اپنے سیدھے رستے پر چلائے اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا پابند بنائے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سیدھے رستے پر چلائے اور ہمیں وہ رستہ دکھائے جس پر اس نے انعام کیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر چلائے، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب ڈھایا یا گمراہوں کا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔